الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی تمام مشکلیں دور فرماتا ہے، اس کے درجات بلند فرماتا ہے اور اس کی نیک حاجات پوری فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سب بہن بھائی پیار محبت دوسرا پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، حاضرین محفل، دوستوں، بھائیوں، بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ سے 2 باتیں شیئر کروں گا۔ آج جب محفل ختم ہوں گی تو I request to the Sufi Haris do the special dua for 2 persons please۔ ایک تو میرے بھتیجے کی آج ڈیتھ اینیورسری ہے، اللہ رب اس کے درجات بلند فرمائے، اور دوسرا میرا ایک بہت ہی قریبی دوست جو میرا ہم جماعت بھی تھا، کلاس فیلو تھا، جو اس نے میرے ساتھ درس نظامی مکمل کی، اس کی آج ڈیتھ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی پیارا بچہ تھا، بہت ہی پیارا، بہت ہی احترام کرنے والا۔ مجھے آج ہی خبر ملی صبح اس بات کی، تو پہلے تو یقین نہیں آیا، لیکن کیونکہ یہ حکم ربی ہے، یہ برحق ہے، یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہی دعا ہے، اللہ رب اس کی یہ منزلات آسان فرمائے، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، آمین۔ اور لحاقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صوفی حارث، جب محفل اختتام پذیر ہوگی تو ان 2 بندوں کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے اور خصوصی فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ جیسا کہ آج شاید آپ لوگوں کو معلوم ہی ہو کہ آج حضرت شیخ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا آج عرس مبارک بھی ہے۔ حضرت خواجہ شیخ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہر بخارا سے تقریباً 9 میل دور کے فاصلے پر ایک واقع ایک علاقہ ہے سماس، جس میں آپ 25 رجب 591 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے آپ کو سماسی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ حضرت بابا سماسی کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ حضرت خواجہ شیخ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ نقش بندیہ کے بڑے مشائخ الکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا سماسی کے نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔
یعنی آپ کو ان کے دیگر بھی شاید ہوں گے نام، مجھے ان کے بارے میں علم نہیں، لیکن یہ اپنا اس نام سے یعنی یہ سماس کے رہنے والے تھے، اور بابا سماسی کے نام سے ہی آپ مشہور ہوئے، اور یہ سلسلہ نقش بندیہ کہ بہت ہی ایک عظیم ان کے شیوخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کے فیضان سے بہت سے لوگوں نے فیض حاصل کیا، جن میں حضرت میر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی ہے۔ آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، اور بعد میں آپ یعنی حضرت میر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بابا سماسی کے خلیفہ ہونے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شمار حضرت عزیزہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے باکمال اور خلفاء اور اصحاب فضل و شرف نقش بندیہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جب حضرت عزیزہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وقت قریب ہوا، یعنی آپ وفات پانے لگے، تو آپ نے اس وقت حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیفہ منتخب فرمایا، اور اپنے تمام مریدین کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ارادت کا امر فرمایا۔ حضرت شاہ نقش بند کی جائے ولادت قصر ہندواں، جو کہ بخارا سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں سے جب بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی گزرتے تو یعنی جب بھی اس علاقے سے، اس جگہ سے جہاں حضرت شاہ نقش بند رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی، آپ جب بھی وہاں سے گزرتے تو آپ فرماتے، اس زمین پاک سے مجھے ایک مرد مومن کی خوشبو آ رہی ہے، جو بہت جلد یہاں ہوگا، اور وہ اس کا اتنا نام ہوگا کہ لوگ آپ سے فیض حاصل کریں گے، آپ کے فیض سے لوگ مالا مال ہو جائیں گے، اور اس جگہ کی اتنی برکت ہوگی کہ اس کے جوار میں جو ارد و گوار کے جو علاقے ہیں، وہ اس سے اتنے فیض حاصل کریں گے کہ اس سے برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت شاہ نقش بند کی ولادت ہوئی تو لوگ حیران تھے کہ وہ ایک بچہ پیدا ضرور ہوا ہے حضرت شاہ نقش بند، لیکن ان کے چہرے پہ کوئی نور ہی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ایک قسم کے ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے کوئی یہ خاص اللہ کے ولی ہوں، اور آپ یعنی کہ حضرت شاہ نقش بند رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جد امجد، آپ شاہ نقش بند کو لے کر دعائے برکت کے لیے حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے، تو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شاہ نقش بند کو اپنی فرزندی میں قبول فرمایا، اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ لڑکا عنقریب اپنے وقت کا امام مقتدی بنے گا۔ آپ کے جذبات اور ورادات کا آپ پر غلبہ رہتا تھا، یعنی کہ آپ اتنے عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کو کسی بات کا ہوش نہیں تھا کہ حضرت عزیزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد نے جن کو اپنا جانشین مقرر کیا، حضرت بابا سماسی نے بطور خاص اپنے خلیفہ
اپنے نائب کو یعنی امیر کلال سے فرمایا تم میرے اس فرزند یعنی بہاؤالدین نقشبند کے حق میں تربیت اور شفقت میں ہرگز کوئی کوتاہی نہیں کرو گے. آپ اس کی اتنی اچھی اور اتنی بہتر تربیت آپ نے اس کرنی ہے کہ اس بچے نے بڑا ہو کر ایک نام پیدا کرنا ہے. اور ایسا ہی ہوا. الحمدللہ حضرت امیر کلال نے آپ کی اتنی عمدہ تربیت فرمائی اور الحمدللہ آپ کی یہ پیشن گوئی 100% درست ثابت ہوئی اور کیسے عارفاں بخارا سے نقشبندی فیض جس دنیا بھر میں پھیلا اور الحمدللہ پھیل رہا ہے. اور آپ کا مزار اقدس بھی سماس میں ہی زیارت کے لیے ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہوا ہے اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور ان سے فیض حاصل فرماتے ہیں. اور یہ سوچئے کہ جب کوئی اللہ کا ولی اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے گو کہ وہ پردہ فرما لیتے ہیں اس دنیا سے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنی قبر مبارک میں حیات ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو یہ رزق بھی پہنچاتا ہے. اور ایسے اللہ کے ولیوں کا جسم جو ہے مٹی کے لیے وہ حرام ہو جاتا ہے، یعنی مٹی اس جسم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور وہ لوگوں کی باتیں سنتے بھی ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں. اور الحمدللہ جیسے اللہ کے ولی ہمارے پاکستان میں بھی موجود ہیں، انڈیا میں بھی موجود ہیں، اور وہاں پر جا کے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں اور الحمدللہ جو منت دل میں لے کے جاتے ہیں وہ پوری بھی ہوتی ہے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوا ہے. اور یہاں تک یہ نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، غیر مسلم بھی وہاں سے جا کر فائدے حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کروڑوں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ہر برے کام سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.